नाजरीन, आप इमरान खान साहब को क्यों चाहते हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इमरान खान साहब को क्यों अपना लीडर समझता हूँ, ये मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ रहें। मैं हूँ शकील हैदर सैयद और आप देख रहे हैं इनर व्यूज़ एंड न्यूज़। वेलकम बैक। नाज़रीन, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ के वाहिद लीडर हैं जो हकीकी मायनों में 23 साल जिद्दोजहद करके आवाम के वोट के ज़रिए इक़्तिदार तक पहुँचे। 2018 के इलेक्शन में उनकी मकबूलियत जिस तरह आवाम में थी, उन्हें हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर भारी अक्सरियत नहीं लेने दी कि वो असम्बली में आवाम की फलाह बहबूद और स्टेटस को के ख़ात्मे के लिए हकीकी कानून साजी ना कर सकें। उनकी जमात के इक़्तिदार के पहले दिन से एक तरफ तो एक पेज पर होने का शोशा छोड़ा गया और दूसरी तरफ से अपोजिशन की जमातों और मीडिया में उनकी भरपूर मुखालफत एक मखसूस प्लान के साथ शुरू कर दी गई। अफसोस कि ये बात किसी को समझ नहीं आती। लोग उनका मजाक उड़ाते हुए उनकी जिद्दोजहद को नीचा दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इन जरदारियों और शरीफों को क़यादत करने के लिए पार्टियाँ एक थाली में रख कर पेश की गई हैं। बेनज़ीर की मौत के बाद जरदारी ने PPP को एक जाली वसीयतनामे के ज़रिए हाईजैक किया और नवाज़ शरीफ को जनरल ज़िया-उल हक़ ने अपनी कायम करदा पार्टी मुस्लिम लीग जुनेजो में पहले लॉन्च किया और फिर जुनेजो लीग को नून लीग बनाकर नवाज़ शरीफ की झोली में डाल दिया गया। यानी इन दोनों में से किसी को भी असल में कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। इसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस्लाम के नाम पर बनी जमातों को इक़्तिदार में रहने वाले डिक्टेटर्स या इन्हीं दो मेन स्ट्रीम पार्टियों में शामिल रखकर इन्हें भी हिस्सा बमुताबिक जुस्सा देकर राज़ी रखती रही। MQM अलबत्ता एक जमहूरी अमल के ज़रिए बनी, लेकिन फिर इसे भी इस्टेब्लिशमेंट के एक स्टूज अल्ताफ़ हुसैन ने इसके असल बानी ओहदेदारों को पीछे करके हाईजैक कर लिया। अल्ताफ़ हुसैन के साथ इस जमात में टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली और गुंडागर्दी शामिल हो गई और फिर MQM को जमहूरी तरीक़े की बजाय दहशतगर्दी के ज़रिए चलाया जाने लगा। इमरान खान के लिए किसी भी मरकज़ी धारे की पार्टी में शामिल होना, वज़ीर बनना और फिर दूसरों की तरह अपना काम निकालना नहायत ही आसान था। जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा है, तकरीबन हर हुकूमत या हर पार्टी की तरफ से उन्हें पेशकशें आती रही हैं। वो किसी भी हुकूमत में शामिल होकर एक बहुत ही कामयाब कैरियर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मुश्किल सियासी रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि वो पैसा कमाने या शोहरत के लिए सियासत में नहीं आए थे। वो मुल्क को तबाह करने वाले निज़ाम को बदलना चाहते थे। वो पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी को बुलंद करना चाहते थे और आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के मिशन के साथ उन्होंने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इंसाफ के हुसूल और मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के लिए उन्होंने अकेले ही उन ताकतों से लड़ने का मुसम्मम इरादा किया जो कई दिहाइयों से पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल करती आई थीं। यह बज़ाहिर एक नामुमकिन और मुश्किल काम था। हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। कोई भी ये नहीं समझता था कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कोई मुस्बत तब्दीली कैसे मुमकिन है। अक्सरियत महज ये कहते हुए उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लेती कि खान साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, यहाँ करप्शन वगैरह सब कुछ काबिल कबूल और मामूल की बात है। लेकिन इमरान खान साहब को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। वो तने तनहा जुल्म जबर के ख़िलाफ़ डटे रहे। पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं, आपको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने सियासी मैदान में ऐसा किरदार अदा किया हो। हिंदुस्तान, अमेरिका, श्रीलंका जैसे मुल्कों में आपको बहुत से फिल्म स्टार और क्रिकेटर अपनी शोहरत और मद्दाहों की वजह से सियासत में आते दिखाई देंगे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? कहीं नहीं। उन सब ने मरकज़ी धारे की जमातों में से किसी एक में शामिल होने का फ़ैसला किया, क्योंकि उनके अपने लिए अपने तौर पर कामयाब होना मुमकिन नहीं था और उनमें से कोई भी सियासत के मैदान में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सका। परवेज़ मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर 8 साल तक मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत रहा। उन्होंने भी अपनी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से पार्टी बनाई। आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं।
یہاں تک کہ ہمارے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی قسمت آزمائی کی، انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کا آغاز کیا لیکن بری طرح ناکام ہوئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بے نظیر نواز شریف، الطاف حسین، نصف الیار ولی، حتیٰ کہ پرویز مشرف جیسے طاقتور شخص سے لے کر تمام رہنما جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو خود کو حکومتی عتاب سے بچانے کے لیے خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ پرویز مشرف، نواز شریف اور الطاف حسین تو اب بھی پاکستان سے باہر ہی رہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اپنی جد و جہد کے پہلے سال سے لے کر اب تک پاکستان میں رہے، اپوزیشن میں اپنے سخت ترین حریفوں کے خلاف بے خوف ہو کر بولتے رہے۔ خوف کیا ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتے۔ عمران خان پر بیٹھ کر تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس طرح وہ کرپٹ سسٹم سے لڑتے رہے ہیں کسی اور کی یہ ہمت نہیں ہو سکی۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ ان کا ایک ماضی ہے، میں جانتا ہوں کہ ان میں بہت سی خامیاں ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غلطیاں کرتے رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک بہت ایماندار، بہت مخلص اور بہت ہی محب وطن انسان ہیں۔ ان میں ہمارے دیگر سیاستدانوں کی طرح کی چالاکیاں، یاریاں اور گھٹیا پن نہیں ہے۔ وہ ایک جذباتی مگر بصیرت رکھنے والے انسان ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بہترین شخصیت ہیں۔ ہمارے جیسے ملک میں جہاں بدعنوانی قانون کی طرح قابل قبول ہے، ایسے بے عیب ٹریک ریکارڈ رکھنے والے لیڈر کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں، جس نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں عوام کی خوشحالی کے لیے بے لوث کام کیا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان اور دنیا بھر میں کورونا جیسی وبا نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ یہ عمران خان کی بصیرت ہی تھی کہ پاکستان نے اس وبا کو بہت بہتر طریقے سے مینج کیا۔ تیل اور گیس کی قیمتیں بھی آپ سب جانتے ہیں آسمانوں کو چھوتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے عوام کو ہر ممکن حد تک اس میں ریلیف دیا۔ لیکن ان کے مخالفین نے تمام حالات کو جانتے بوجھنے کے باوجود صرف پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اس قدر بہتان، گالی گلوچ، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفت کا مقابلہ کیا ہو جتنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑا۔ ایک یہودی ایجنٹ ہونے سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی تک، منشیات کے عادی، بے دین لبرل سے لے کر طالبان خان تک، اور کیا کیا نہیں انہیں کہا گیا۔ ان کی شادیوں سے طلاقوں تک، ان کے پالتو کتے غرض ان کے کہے یا کیے گئے ہر کام پر تنقید کی گئی۔ ایک برطانوی ایجنٹ ریحام خان کے ذریعے انہیں ٹریپ کیا گیا۔ خوش قسمتی سے عمران خان کو بروقت اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا، لیکن ان کے مخالفین کہاں باز آتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے کتاب تک لکھوا دی۔ لیکن سلام ہے عمران خان پر کہ انہوں نے آج تک اس عورت کے بارے میں ایک بھی غلط بات نہیں کی۔ ان کی بہنوں اور یہاں تک کہ ان کے فوت شدہ والدین کو بھی زبانی بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کی ذاتیات یا ان کے فیملی ممبرز کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ البتہ ان کی چوریوں پر ضرور بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے ملک کی دولت ہے جو ان لوگوں نے لوٹی ہے، تو اس پر خاموش رہنا جرم ہے۔ لیکن ان کے مخالفین ان پر جتنے ذاتی حملے کرتے ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی سیاست سے سبکدوش ہو کر گوشہ نشینی میں چلا جاتا۔ لیکن عمران خان نے یہ سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا مشن ان کی ذات سے بڑا تھا۔ وہ بے لوث اور بے خوفی سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ڈٹے رہے۔ عمران خان، جن کی پہلی شادی جمائمہ سے ہوئی، جو طلاق کے بعد اب بھی ان کی عزت کرتی ہے، ان کے درمیان اختلاف صرف پاکستان میں رہنے پر تھا۔ جمائمہ انگلینڈ میں مستقل قیام چاہتی تھیں، لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے بچوں تک سے دور رہنے کا مشکل ترین فیصلہ کیا، جس کا کئی موقعوں پر انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ فیصلہ تھا جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے عیش و عشرت کی شاہی اور انتہائی پرسکون زندگی ترک کر دی۔ کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان کو جتانے کے بعد انہوں نے پاکستان کو شوکت خانم میموریل ہسپتال دیا، 2 عالمی معیار کے کینسر ہاسپٹلز، جبکہ تیسرا کراچی کا ہسپتال تکمیل کے مراحل میں ہے، جہاں غریبوں کو سب سے مہنگا اور بہترین علاج مفت میں ملتا ہے۔ وہ واحد غیر ملکی تھے جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے 5 سال تک چانسلر رہے۔ انہوں نے پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی نمل یونیورسٹی بھی بنائی۔ یہ تمام کام انہوں نے اپنے وزیر اعظم بننے سے پہلے کیے۔ وزارت عظمیٰ کے دور میں انہوں نے پاکستان کی عوام اور خارجہ امور پر کئی انقلابی اقدام اٹھائے، لیکن وزارت اطلاعات، جس کا کام حکومتی پالیسیز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے خاموش رہی۔
جبکہ اپوزیشن جماعتوں اور ان کے زیر اثر میڈیا نے جھوٹے سچے پروپیگنڈے چلا کر ان کی حکومت کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کو ایک لنگڑی لولی حکومت ملی جس میں اتحادیوں نے ہی انہیں تمام وقت بلیک میل کیا، اور پھر جس طرح ان کی جماعت سے امریکن ایڈ سے لوٹے خرید کر ان کی حکومت ختم کر دی گئی، اور اب ان پر تنقید کرنے والے 40 سالہ حکومتی تجربہ رکھنے والے پریشان ہیں کہ حکومت کیسے چلائی جائے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس میں 30 روپے کا اضافہ تو ابھی پہلی قسط ہے۔ آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت عوام کو مزید جھٹکے دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عمران خان نے اب تک صرف اس پاکستان کو دیا ہے۔ کیا آپ کسی ایک شخص کا نام بتا سکتے ہیں جس نے پاکستان کو اقتدار سے باہر بیٹھ کر اتنا کچھ دیا ہو؟ میرا خیال ہے کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ عمران خان اس وقت چاہیں تو وہ حقیقی معنوں میں پاکستان میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ دوبارہ حکومت حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں اس فرسودہ اور گلے سڑے نظام سے پاکستان کے عوام کو نجات دلوانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم تو وہ بن گئے، اب قائد اعظم کی طرح لیڈر بن کر جنہوں نے ہمیں انگریزوں سے آزادی دلوائی تھی، ان انگریزوں کے غلاموں سے پاکستانی عوام کو اب حقیقی آزادی دلوا کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ جاوید کر جائیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔